السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ فقال الامام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ: الباب السادس باب المساجد۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 195 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ باب کی پہلی روایت ہے۔ آج سے ہم اللہ رب العالمین کے کرم اور اس کی توفیق اور اس کے فضل سے بلوغ المرام کتاب الصلاۃ کا یہ چھٹا باب، باب المساجد شروع کر رہے ہیں۔ باب المساجد کا مطلب ہوا مساجد کا بیان۔ مساجد معروف لفظ ہے، مسجد کی جمع مساجد ہے، جس میں لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، با جماعت نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کو سارے لوگ جانتے ہیں۔ یہاں بلوغ المرام میں باب المساجد کتاب الصلاۃ میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے تئیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، مسجد کیسے رکھنا چاہیے، مسجد میں کیا کرنا جائز ہے، اور مسجد میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انہی مسائل کو باب المساجد کے اندر ذکر کیا جائے گا، اور اسی موضوع پر حدیثیں اس باب میں آئیں گی۔ کیونکہ نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے اور باجماعت پڑھی جاتی ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی لیے کتاب الصلاۃ کے اندر مسجد کے موضوع سے متعلق یہاں حدیثیں بیان کی جائیں گی۔ باب کی جو پہلی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور۔ امر یامر حکم دینا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ببناء المساجد، بنا یبنی مانے بنانا ہوتا ہے، اسی کا یہ مصدر ہے بنا، اور بنا سے پہلے ایک با ہے، وہ حرف جر کا ہے، ببناء المساجد، بنا مانے بنانا، المسجد کی جمع مساجد، ببناء المساجد، مسجد بنانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، مسجد تعمیر کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد بنانے کا حکم دیا ہے، مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ فی الدوری، دور مانے محلہ، دور یہ دار کی جمع ہے، دار کی معنی ہوتا ہے گھر، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ محلہ، کیونکہ کئی گھر جب بنتے ہیں تو اس کو محلہ کہا جاتا ہے۔ تو ہر محلے میں، ہر ایریے میں مسجد کا بنانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ مسجد کی تعمیر بہت ضروری ہے، محلے محلے میں مسجد ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، مسجد قریب ہوگی، لوگ جلد مسجد پہنچ جائیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے، بوڑھے بزرگ بھی آسانی کے ساتھ مسجد آ سکتے ہیں، اور قدم قدم پر جب اس کا اہتمام ہوگا، یعنی ہر محلے میں مسجد بنے گی، تو اس مسجد کا اثر یہ ہوگا کہ بے نمازی کم ہوں گے، نمازی زیادہ ہوں گے۔ مسجد جب زیادہ بنے گی، محلے محلے میں چھوٹی ہی صحیح کیوں نہ ہو،
مسجد بنائی جائے، مسجد بنے گی، مسجد کی تعمیر ہوگی، اس کا اثر یہ ہوگا کہ نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، سماج اور معاشرے میں نمازی طبقہ زیادہ ہوگا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسلمان مسجد کے تعلق سے بہت کوتا ہے، مسجد کی ذمہ داریوں سے بہت پیچھے ہے۔ مسجد ہر محلے میں ضرور بننی چاہیے، چند گھر ہو، ایک ایریا ہو، نئی آبادی ہو، نیا علاقہ ہو، 4 گھر ہو، 5 گھر ہو، ایک چھوٹی مسجد وہاں ضرور بننا چاہیے۔ وہاں بچوں کا پڑھنا، بچوں کا مکتب، اور وہاں ان کے لیے تربیت کا انتظام ہو، تعلیم کا انتظام ہو، اور اذان اور جماعت اور دروس کا اہتمام ہو، اس کا انسانی سماج پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا ہے۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، محلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے۔ وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، نظف ينظف تنظیف مانے صاف کرنا، یہاں فعل مجہول ہے۔ ان تطیب، ان تنظف وتطیب، نظف ينظف تنظیف کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا، گندگی اور ناپاکی دور کرنا، گندگی اور ناپاکی ختم کرنا، پاک کرنا، صاف کرنا۔ وَأَن تُنَظَّفَ، اور یہ کہ مسجدوں کو پاک، صاف اور پاکیزہ بنایا جائے۔ وَتُطَيَّبَ، طیب یطیب تطیب باب تفعیل سے، اور یہ تطیب یہ فعل مجہول ہے، اس کا معنی ہوگا خوشبودار بنانا، تطیب خوشبودار بنانا، یعنی مسجدوں کو خوشبو میں بسانا، مسجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا، چاہے وہ دھونی کی شکل میں ہو یا خوشبودار چیز رکھی جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مسجد بنانے کا، مسجد بنانے کے تعلق سے حکم دیا ہے، مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، فی الدور محلے میں، وَأَن تُنَظَّفَ، اور یہ کہ مسجد کو صاف رکھا جائے، وَتُطَيَّبَ، اور خوشبوؤں میں اس کو بسایا جائے، خوشبو لگائی جائے، مسجدوں میں خوشبو رکھی جائے، مسجد کو خوشبودار بنایا جائے، اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی 3 حکم دیا ہے۔ نمبر 1 مسجد بنانے کا حکم دیا ہے، نمبر 2 مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، نمبر 3 مسجد کو خوشبو سے بسانے کا حکم دیا ہے، مسجد میں خوشبو رکھی جائے، مسجد کو خوشبودار بنایا جائے، تاکہ یہاں خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع سجود کر سکیں۔ مسجد میں گندگی ہوگی، مسجد میں کچرا ہوگا، مسجد میں بدبو ہوگی، تو اس سے دل متنفر ہوتا ہے اور آدمی کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے اور خشوع خضوع کا اہتمام نہیں رہ سکتا ہے۔ تو لہذا مسجد کا ماحول پرسکون بنانے کے لیے یہ 3 تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے یہاں پر اس حدیث کے اندر، کہ مسجد کو صاف کیا جائے، پاک صاف رکھا جائے، اور اس میں خوشبو لگائی جائے، خوشبو رکھی جائے، تاکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بندگی کی جا سکے۔ گندگی ہوگی، کچرا ہوگا، بدبو ہوگی، تو پھر آدمی کیا ہوتا ہے، اس سے کبیدہ خاطر ہوتا ہے، متنفر ہوتا ہے، رکوع سجود کرنے میں آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد والترمذی، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام احمد نے اور امام ترمذی نے بیان کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ وصحح ارسالہ، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے مرسل ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔
امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے. مرسل ایک حدیث کی قسم ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیجیے. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بے بنا المساجد، مسجد تعمیر کرنے کے لیے، مسجد بنانے کا حکم دیا ہے. فی الدوری، محلے میں مسجد بنانے کا اور تعمیر کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے گھر بناتا ہے یعنی مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی جنت میں گھر بناتا ہے. تو مسجد بنانا چاہیے، مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. کوئی آدمی زمین دے یا زمین کا پیسہ دے، کوئی آدمی بلڈنگ کھڑی کرے، عمارت کھڑی کرے اور مسجد بنائے، مسجد کی تعمیر کرے، اس میں چندہ دے، اس مسجد کو سنبھالے، مسجد کو چلائے، ہاں، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. کیونکہ مسجد کا ایک بہت گہرا اثر سماج پہ ہوتا ہے. معاشرے کی اصلاح میں، بچوں کی تربیت میں اور افراد کی ٹریننگ میں، افراد کو سنوارنے میں، رجال بنانے میں مسجد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. امام کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، ممبر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، مسجد کے دروس کا بڑا کردار ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے صبح و شام کے جو مکتب کا جو نظام چلتا ہے اس کا ایک بہت گہرا اثر پڑتا ہے. تو مسجد کی تعمیر بہت اہم چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مدینہ پہنچے، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا، قباء میں مسجد قباء کی تعمیر کی. جب مدینہ پہنچے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی پہلی تعمیر کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات اور اس عمل کے نتیجے میں جہاں بھی صحابہ کرام گئے، جہاں پہنچے، جہاں فتوحات کا دور شروع ہوا، جہاں پہنچے، جہاں گئے، جہاں اپنا ٹھکانہ بنایا، وہاں پہ سب سے پہلا کام مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. تو آپ نے حکم دیا ہے محلے میں مسجد کی تعمیر کرنے کا. وَأَن تُنَزَّفَ وَتُطَيَّبَ، یہ کہ مسجد کو پاک صاف رکھا جائے، اس کا بھی حکم دیا ہے. اور مسجد کو خوشبوؤں سے بسایا جائے، مسجد میں خوشبو رکھی جائے، مسجد کو خوشبودار بنایا جائے، اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. رواہ احمد، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے. وہ ترمذی، امام ترمذی نے بیان کیا ہے. وصحح ارسالہ، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کے مرسل ہونے کو صحیح قرار دیا. یعنی ان کے نزدیک یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے. یہ روایت مرسل صحیح ہے، مرفوعاً نہیں. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، مسجد کی تعمیر کرنا چاہیے، مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے. ہر مسلم محلے میں مسجد ہونی چاہیے. جہاں پہ چار گھر بن گئے، 5 گھر بن گئے، تو وہاں ایک چھوٹی مسجد ہونی چاہیے. ہر محلے میں مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے. نمبر 3، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، مسجد کی صفائی ستھرائی میں حصہ لینا چاہیے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد و پیمان لیا کہ یہ دونوں میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ مسجد کیا کریں گے؟ صاف رکھیں گے. تو یہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے. تو مسجد کی صفائی ستھرائی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اور مسجد کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنانا چاہیے. یہاں گندگی نہیں ہونی چاہیے، یہاں کچرا نہیں ہونا چاہیے. یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم مسجد کی صفائی میں اپنا وقت لگائیں، اپنی محنت قربان کریں، اپنا پسینہ بہائیں. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو نے پیشاب کر دیا تو آپ نے صحابہ کرام کو فوراً حکم دیا، کہا جاؤ اس کو صاف کرو. وہاں پانی گرانے کا حکم دیا. مسجد کی صفائی کی آپ نے تعلیم دی ہے. اسی طرح مسجد نبوی میں ایک عورت، ایک خاتون، ایک صحابیہ مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتی تھی، مسجد کی صفائی ستھرائی میں قربانی دیتی تھی. ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جنازے پہ گئے اور ان کی قبر پر گئے. جنازے پہ نہیں، ان کی قبر پر گئے اور جنازے کی نماز پڑھی. چونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جنازے میں شریک نہیں ہو پائے تھے، کیونکہ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے رات ہی میں ان کی تدفین کر دی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں ہو سکا۔ بہرحال جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ اس کی قبر پر آئے اور اس صحابیہ کی جنازے کی نماز آپ نے قبر پر پڑھی ہے۔ تو وہ کون سی خاتون تھی؟ وہ مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد میں خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، خوشبو رکھنا چاہیے، مسجد کو خوشبو میں بسانا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے دین میں صفائی ستھرائی کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ہم پاک رہیں، ہمارا کپڑا پاک صاف رہے، ہمارا گھر پاک صاف رہے، مسجد پاک صاف رہے، ہاں صاف ستھرا رہے، یہ مطلوب ہے۔ ہماری شریعت میں صفائی کی تاکید کی گئی ہے، اور صفائی ستھرائی یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، نصف حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔